أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. يسألونك عن الأهلة، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں. قل هي مواقيت للناس والحج، کہہ دیجئے وہ لوگوں کے مختلف معاملات اور حج کے اوقات کو متعین کرنے کے لیے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں کی پشت سے آؤ، لیکن نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تم آؤ گھروں میں ان کے دروازوں سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اللہ کے راستے میں قتال کرو لوگوں سے جن لوگوں نے تمہارے ساتھ قتال کیا، اور تم حد سے تجاوز نہ کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَقَتْلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور تم لڑائی کرو وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور تم ان کو قتل کرو جہاں تم پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ من حیث اخرجوکم، اور تم ان کو نکالو اس جگہ سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، اور فتنہ زیادہ سخت ہے قتل سے. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، اور نہ لڑائی کرو قتال کرو مسجد حرام کے پاس جب تک کہ وہ لوگ تم سے لڑائی نہ کرے مسجد حرام میں. پھر اگر وہ تم سے لڑائی کرے تو تم ان کو قتل کرو، وہ تم کو قتل کرے تو تم ان کو قتل کرو. یہی بدلہ ہے کافروں کا. فَإِنِ انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس اگر وہ باز آ جائے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور تم ان سے قتال کرو اس وقت تک کہ جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ باز آ جائے تو کوئی سختی نہیں ہے سوائے ظالموں کے، کوئی تشدد نہیں ہے سوائے ظالموں کے. دیکھو، یسألونک عن الأہلہ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں. چاند کے بارے میں سوال کیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ چاند شروع میں باریک ہوتا ہے پھر بعد میں موٹا کیوں ہوتا ہے. اس طریقے سے چاند کے بارے میں سوالات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے بعض لوگوں کی طرف سے کیے گئے تھے. اور یہاں پر یسألونک عن الأہلہ کے ذریعے سے صحابہ اکرام کو تنبیہ کی جا رہی ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ پچھلی جو امتیں گزری ہے وہ پچھلی امتیں اپنے انبیاء کرام اپنے نبی سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے کثرت سے سوال کیا کرتی تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شان یہ رہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب فرمایا کرتے تھے کہ وہ زیادہ سوال آپ سے نہیں کیا کرتے تھے. روایت میں ملتا ہے کہ قرآن کریم میں صحابہ اکرام کے 14 سوالات مذکور ہیں، صرف 14 سوالات مذکور ہیں. قرآن میں صرف 14 سوالات کا ذکر ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے 14 مقامات میں سوال کیے. قرآن میں اس کا ذکر ہے مختلف مقامات، اس میں سے ایک 14 میں سے یسألونک عن الأہلہ ہے. دوسرا اس کے پہلے گزری ایک آیت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. تو اس طریقے سے مختلف مقامات میں پورے قرآن کے اندر صحابہ اکرام کے 14 سوالوں کا ذکر ملے گا. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ادباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم سوال کیا کرتے تھے. تو اس میں بھی تنبیہ کرائی جا رہی ہے کہ اصل جو احکامات ہے، اصل جو چیزیں ہیں، اصل جو مقصد ہے اس کی طرف توجہ رکھا کرو. بیکار کے جو سوال ہیں ان سوالات سے گریز کیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیم یہی ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قیل و قال و کثرت السؤال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیل و قال کرنے سے اور کثرت سے سوال کرنے سے منع فرمایا ہے. زیادہ بات کرنا، زیادہ بولنا، زیادہ سوالات کرنا. ابھی جو اس کے پہلے جو چل رہا تھا رشتوں کی خرابی کی ایک وجہ یہ بھی ہے
میاں بیوی کے رشتے کن کن وجوہات سے خراب ہوتے ہیں اس پر جو ضخیم کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، اتنی ساری وجوہات ہیں، اور وہ سب وجہ کو ختم کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ کوئی بھی کام کرنے کے پہلے انسان اپنے نفس کو ٹٹول لے کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، کیا اس کام سے میرا رب راضی ہوتا ہے یا میرا رب ناراض ہوتا ہے۔ بہرحال ابھی پھر رخ بدل جائے گا بات کا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا کرتے تھے، آپ سے سوالات کم کیا کرتے تھے۔ کچھ مقامات میں صحابہ کرام نے سوال کیے تو قرآن نے ان کو تنبیہ کیے کہ جو سوال ہے وہ سوالات کیا کرو، احکامات کو کیسے انجام دینا ہے، فلاں حکم جو نازل ہوا ہے اس حکم کی ترتیب کیا ہے، یہ تو سوال کرو۔ لیکن یہ چاند کے بارے میں سوال کرنا کہ چاند باریک کیوں ہے، پھر بعد میں موٹا کیوں ہوتا ہے، یہ سوالات درست نہیں ہے۔ چاند کا کام کیا ہے، وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ چاند کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے معاملات کو طے کرنے کے لیے، دنیاوی معاملات کو، اس سے اوقات کا پتہ چلے گا، اور جو احکامات حج کے ہے، احکامات ہے، روزے کا حکم ہے، ان کا وقت متعین کرنے کے لیے۔ اور چاند کی حقیقت کے بارے میں، چاند کے متعلق اس وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا، یہ چیز لوگوں کے اوپر ظاہر کی۔ آج بھی لوگوں کے اندر یہ رسم ہے، بیہودہ رسم، بیہودہ بدعقیدگی اور بیہودہ رواج لوگوں میں، کہ خوشیوں کے جو کاموں کے لیے دنوں کو، تاریخوں کو متعین کر رکھے تھے، تاریخوں کو، دنوں کو متعین کر کے رکھے تھے کہ 15 تاریخ کے بعد زوال ماہ ہوتا ہے، عروج ماہ، زوال ماہ، 1 تاریخ سے لے کے 15 تاریخ تک کا جو دور ہوتا ہے وہ عروج ماہ کہلاتا ہے۔ 15 تاریخ کے بعد سے جو 16واں جو چاند کی تاریخ ہوتی ہے اس کے بعد سے زوال ماہ کہلاتا ہے۔ یہ جھاڑ پھونک والے بھی جو ہے اس کے نام پر بہت ٹوپی ڈرامے کرتے ہیں، بہت بیوقوف بناتے ہیں، عروج ماہ، زوال ماہ کے نام سے بہت بیوقوف بنایا جاتا ہے جھاڑ پھونک والوں کی طرف سے۔ حالانکہ عملیات میں اس کی ما تحت الاسباب کچھ حیثیت ہے، ما تحت الاسباب اس کی کچھ حیثیت ہے، اصل نہیں ہے، ما تحت الاسباب ہے۔ اسباب کے تحت کچھ عمل جو عروج ماہ میں کیے جائے، کچھ عمل زوال ماہ میں کیے جائے، اس کو ما تحت الاسباب صحیح سمجھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کسی دن یا تاریخ کے بارے میں یہ سمجھ لینا کہ یہ جو چاند کی یہ تاریخ منحوس ہے، چاند کی فلاں تاریخ منحوس ہے، چاند کی فلاں تاریخ میں شادی نہیں ہوں گی، چاند کے فلاں ٹائم میں یہ کمپنی نہیں کھولی جائیں گی، ہم چاند کی اسی تاریخ کو فلاں کمپنی کی اوپننگ کریں گے، چاند کی فلاں تاریخ کو ہی یہ کام کریں گے۔ باقاعدہ اس کے لیے غیر مسلم پنڈتوں کے پاس جاتے ہیں اور مسلمان جو ہے جھاڑ پھونک والوں کے پاس جاتا ہے کہ آپ فائل کھول کر بتاؤ کہ ہم کو یہ کام کون سے وقت میں کرنا چاہیے، اور وہ جھاڑ پھونک والے صاحب جو وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں، کسٹمر کو کون واپس کرتا؟ میڈیکل والوں کو دیکھے کہ نہیں، میڈیکل والے کیا کرتے ہیں، ہم ان کے پاس دوا لینے کے لیے جاؤ، ڈاکٹر نے جو دوا لکھا ہے وہ دوا لینے کے لیے جاؤ تو میڈیکل والا بالکل ٹھان کے بیٹھا ہے کہ اس کو واپس نہیں جانے دینا ہے، تو وہ آپ سے کیا کہیں گا میڈیکل والا، دوا وہی ہے، کمپنی الگ ہے، اس کے کنٹینٹس وغیرہ سب وہی ہے۔ تو ایسے جھاڑ پھونک والوں کا ہوتا ہے، کسٹمر واپس نہیں جانا چاہیے، کسٹمر واپس نہیں جانا چاہیے، اس کو باہر کا نہیں ہے، حاسبی اثرات نہیں ہے، جادو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی بس آیا ہے تو ذبح ہو کے جانا چاہیے۔ یہ جھاڑ پھونک والوں کا فنڈا رہتا۔ اب میڈیکل والے بھی ایسے ہی کرتے، سب میڈیکل والے نہیں، بھائی دوا نہیں ہے، آپ صاف صاف طور پہ بتا دو کہ یہ دوا میرے پاس نہیں ہے، تو دوسری کمپنی کی دوا لا کے دیں گا۔ اب ایک عام آدمی کو کیا سمجھ رہا ہے کہ اس کے اندر وہ کنٹینٹس موجود ہے یا نہیں ہے، کیا سمجھ رہا ہے؟ اس کے اندر وہ کنٹینٹس موجود نہیں بھی رہیں گے تب بھی وہ یہی بولے گا کہ سیم ہے دوا، بس کمپنی الگ ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں کمپنی بدلنے سے کنٹینٹس وغیرہ بھی بدل جاتے ہیں اور دوا وہ کام نہیں کرتی ہے، ایسے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اس کو کسٹمر کو واپس نہیں بھیجنا ہے، آئی ہوئی روزی کو جانے نہیں دینا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو چاند کا جو معاملہ ہے اس بارے میں بڑی بدعقیدگی اہل عرب میں پھیلی ہوئی تھی، اور آج ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کے اندر ایک طبقہ ہے خاص، اور اچھا بڑا طبقہ ہے جو چاند کی تاریخ کے اعتبار سے اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ کیلنڈر میں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ چاند کی کسی تاریخ میں 16 تاریخ کے بعد کسی تاریخ میں عقرب لکھا ہوا تھا، عقرب والی تاریخ آتی ہے تو اس میں شادی بیاہ کی تاریخ طے نہیں ہوگی، شادی بیاہ کی تاریخ نہیں نکالی جائے گی۔ اسی طریقے سے جس تاریخ کو والد صاحب کا یا گھر کے کسی فرد کا انتقال ہوا تھا وہ تاریخ کبھی شادی کے لیے متعین نہیں کی جائیں گی۔ ارے یہ تاریخ کو جو ہے ہمارے فلاں بھائی صاحب کا انتقال ہوا تھا، یہ تاریخ میں ہم شادی نہیں کریں گے، یہ تاریخ کو فلاں جو ہمارے ماموں جان کا انتقال ہوا تھا ہم یہ تاریخ کو شادی نہیں کریں گے۔ تو یہ بدشگونی، بدعقیدگی اہل عرب کے اندر بھی پھیلی ہوئی تھی، اس کی مذمت بھی بیان کی گئی ہے کہ چاند وغیرہ سے کوئی تقدیریں نہیں بدلتی، چاند سے کوئی تقدیریں نہیں بدلتی، اور یہ چاند تقدیر وغیرہ بدلنے کے لیے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم عروج ماہ میں نکاح کرو گے
عروج ماہ میں نکاح کرو گے تو تم کو بیگم صاحبہ اچھی ملیں گی، بیگم صاحبہ تمہارے ساتھ اچھے کردار کے ساتھ رہیں گی. اور زوال ماہ میں تم نکاح کرو گے تو بیگم صاحبہ جو تمہارے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں گی، رشتے اچھے نہیں چلیں گے. ارے عروج ماہ میں کر شادی کر یا زوال ماہ میں شادی کر. اللہ سے ڈر کر اگر نکاح نہیں کرے گا تو بیگم صاحبہ بھی پریشان کریں گی، بیگم کے گھر والے بھی پریشان کریں گے. نکاح کرنے کے ٹائم پہ بس اللہ کا ڈر ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں کسی کی بیٹی کو گھر میں لے کر آ رہا ہوں، کسی کی بیٹی کو گھر میں لے کر آ رہا ہوں، اس کے ساتھ مجھے حسن سلوک کرنا ہے. لڑکی کے باپ نے میرے اوپر احسان کیا ہے کہ زندگی بھر اس نے پال پوس کر، جو بچی کو زندگی بھر اس نے پالا پوسا بڑا کیا، اس کے لیے خون پسینہ بہایا، صبح سے لے کر شام تک کے اپنی زندگی کو، اپنے سونے کو، اپنے آرام کو، اپنے سکون کو، چین کو اس نے برباد کر دیا. وہ بچی کو اپنے حوالے، تمہارے حوالے کر رہا ہے. سب سے پہلے تو لڑکے والوں نے لڑکی والوں کا یہ احسان ماننا چاہیے. لڑکے والوں نے لڑکی والوں کا یہ احسان ماننا چاہیے. کون باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے؟ اب یہ معین صاحب سے کہوں گا، معین صاحب کے ابا سے کہوں گا کہ فیضان بھائی مجھے معین چاہیے، دیں گے؟ ابا حضور دیں گے کیا؟ نہیں، میں نے اپنے بچے کو اتنی مصیبت سے پالا، میں کیوں دے دوں؟ لیکن وہ لڑکی کا باپ اتنے ناز و نعم سے پالی ہوئی لڑکی، ایک غریب کی بھی لڑکی ہوتی ہے نا، گھر میں ناز سے پلتی ہے. غریب کی لڑکی بھی ایسے نہیں ہے کہ مالدار کی لڑکی ناز و نعم میں پلتی ہے. بڑے نخروں سے ماں باپ جو ہے لڑکیوں کے نخرے زیادہ اٹھاتے ہیں لڑکوں کی بنسبت. گھر میں اگر لڑکی آئی، بیٹی اگر گھر میں آئی تو لڑکوں کی پوزیشن ڈاؤن ہو جاتی ہے، یعنی بھائیوں کی پوزیشن ڈاؤن ہو جاتی ہے گھروں کے اندر. ماں باپ اتنا جو ہے بچی کو چاہتے ہیں، اور وہ جس کو دل سے چاہنے والی بچی کو تمہارے حوالے کرتے ہیں اور تم اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو؟ ظلم و ستم کی انتہا کر دے رہے ہو. نوکرانی جیسے سلوک کر رہا ہے شوہر، عزت نہیں دے سکتا شوہر اس کو. شوہر کے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ تمہاری حیثیت پیر کی جوتی کے برابر ہے. یہ کردار جو تمہارا رہے گا، یہ ذہنیت تمہاری رہیں گی تو تم عروج ماہ میں نکاح کرو یا زوال ماہ میں نکاح کرو، کچھ نہیں ہونے والا. ذہنیت اگر تمہاری کسی کو غلام بنانے کی ہے، ذہنیت تمہاری اگر عورت کو حقارت کی نظر سے دیکھنے کی ہے تو اب خانہ کعبہ کے پاس جا کے یا مسجد نبی کے پاس جا کر نکاح کر لے، کچھ نہیں ہونے والا. اپنی ذہنیت کو سدھارو. تو سمجھ میں آیا؟ عروج ماہ، زوال ماہ کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ صرف جو ہے چاند کی تاریخیں، اوقات، مختلف اوقات میں جو کام کیے جاتے ہیں ان کاموں کو متعین کرنے کے لیے، ان کی شناخت کے لیے، اور حج کے اوقات کو جاننے کے لیے، روزوں کے اوقات کو جاننے کے لیے. اس کا کام اتنا ہی ہے، تمہاری تقدیریں بدلنے کے لیے چاند نہیں ہے. ہری بات سمجھ میں؟ تو یہ عقیدہ جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا نہیں تھا، نعوذ باللہ. یہ اہل عرب میں جو کفار و مشرکین تھے ان کا عقیدہ تھا، تو ان کی مذمت بیان کی گئی ہے. ہری بات سمجھ میں؟ اور وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. ایک اور چیز جو اہل عرب میں رائج تھی، یہ احرام کی حالت میں کیا کرتے تھے؟ احرام کی حالت میں گھر میں اگر ضرورتاً جانے کی ضرورت پیش آ جاتی تھی گھر کے اندر، یا جو احرام باندھنے کے بعد جو توقف کرتے ہیں، رکتے ہیں، قیام کرتے ہیں جس خیمے میں، اس خیمے میں جانے کی ضرورت پیش آتی تھی تو یہ پچھلے حصے سے جایا کرتے تھے، اصل دروازے کی طرف سے نہیں جایا کرتے تھے. گھروں میں بھی اگر ضرورت پیش آ جائے حج کے دوران جانے کی تو دروازے سے داخل نہیں ہوں گے بلکہ پیچھے کی طرف سے داخل ہوا کریں گے. یہ اس کو ناجائز سمجھتے تھے، اس کو ناجائز سمجھتے تھے. قرآن نے اس کا رد فرمایا کہ یہ نیکی تھوڑی ہے کہ تم احرام کی حالت میں گھروں کی پشت سے داخل ہو، گھروں کی پشت سے داخل ہو. یہ نیکی نہیں ہے. نیکی تو تقوی اختیار کرنا ہے. نیک وہ شخص ہے جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، وہ شخص نیک ہے. اچھا دیکھو یہاں پر ایک اصول سمجھ لو، یہاں سے ایک اصول نکلتا ہے. دروازے گھر کے پیچھے سے داخل ہونا یا سامنے سے داخل ہونا دونوں جائز ہے. شریعت میں کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں کہا گیا کہ پیچھے سے داخل ہونا ناجائز ہے. مباح چیز تھی، جائز چیز تھی، لیکن اسلام نے اس چیز سے روکا. تو یہاں سے ایک اصول سمجھو کہ جو چیز جائز ہے اس کو اس کی حد سے بڑھا کر ان لوگوں نے اس کو واجب قرار دے دیا تھا. جو محض ایک جائز چیز تھی، چاہے حج کے ایام ہو یا نہ ہو، احرام کی حالت میں ہو یا نہ ہو، بہر صورت سامنے سے بھی جانا جائز ہے. اگر کوئی پیچھے کے دروازے سے چلے جائے تو اس کو یہ تھوڑی کہیں گے کس نے حرام کام کیا ہے، وہ بھی جائز ہے. تو لوگوں نے ایک مباح چیز کو اپنے اوپر واجب قرار دے دیا تھا، تو شریعت نے مباح چیز سے بھی، اس مباح کام سے بھی منع کر دیا، روک لگا دی. تو اس سے کیا اصول نکلا؟ اس سے ایک اصول تو یہ نکلا کہ جائز کام کو ضروری سمجھنا یہ گمراہی کی طرف لے جانے والا راستہ ہے. جو جائز کام کو ضروری سمجھے گا، واجب سمجھے گا، وہ گمراہ ہے، بدعتی ہے. اور دوسرا، جب کوئی جائز کام
اس طریقے سے معاشرے کے اندر رائج ہو جائے، جب کوئی جائز کام معاشرے کے اندر اس طریقے سے رائج ہو جائے تو اس کو لوگ ضروری سمجھنے لگے، تو اس اصول کے تحت علماء، مفتیان اکرام، فقہاء اکرام اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دے سکتے ہیں۔ بعض جو چیزیں تھی فی نفسی مباح تھی، لیکن فقہاء اکرام نے معاشرے کے اندر، معاشرے کے افراد اس کے اندر اتنے زیادہ ملوث ہوئے کہ اس جائز کام کو فقہاء نے بعد میں حرام قرار دیا، اسی اصول کے تحت ناجائز قرار دیا گیا۔ تو بعض فی نفسی مباح چیزیں بھی معاشرے میں جب وہ ضروری سمجھی جانے لگتی ہے تو علماء اکرام اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ اسی لیے نکاح کے اندر لڑکی والوں کا کھانا کھلانا، نکاح میں لڑکی والوں کا کھانا کھلانا یہ فی نفسی جائز ہے، فی نفسی ہی لڑکی والے لڑکے والوں کو کھانا کھلائے، لڑکی والے جو کچھ لوگوں کو مدعو کر لے، کھانا کھلا دے، جائز ہے، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، مباح ہے یہ۔ لیکن معاشرے کے اندر اس کو ضروری سمجھا جانے لگا، معاشرے میں اس کو ضروری سمجھا جانے لگا، اور لڑکی والے اگر کھانا نہیں کھلا رہے تو اس کو معیوب سمجھا جانے لگا، تو علماء کرام صاف طور پر منع کرتے لڑکی والوں کو، لڑکی والے کھانا بالکل نہ دے، لڑکی والے کھانا نہ کھلائے۔ اب تو اکابرین کی طرف سے اس پر اتنی سختی سے عمل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جن لڑکی والوں کیا کھانے پینے کا نظم ہے، کھانا پینا وہ لڑکی والے رکھ رہے ہیں تو ان کا نکاح بھی مت پڑھانے جاؤ، ان کا نکاح بھی مت پڑھانے جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ایک جائز چیز، اسی طریقے سے جہیز کا معاملہ، لڑکی کا والد، لڑکی کے گھر والے، لڑکی کا بھائی اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو خوشی سے کوئی تحفہ، کوئی ہدیہ دے دے، اگرچہ اس کو جہیز کا نام دے کر دے یا کوئی اور نام دے کر دے، وہ حرام اور ناجائز نہیں ہے، لیکن صورتحال ابھی اس وقت یہ ہے کہ اس کو ضروری سمجھا جانے لگا۔ لڑکا یہ تصور کرتا ہے کہ لڑکی سے میں نکاح کر رہا ہوں، لہذا لڑکی کو سونے کے لیے اپنا پلنگ لانا ضروری ہے، وہ خود اپنا پلنگ لے کر آئیں گی اور سوئیں گی۔ لڑکا یہ سمجھتا ہے لڑکی گھر پر آ رہی ہے تو کپڑے رکھنے کے لیے الماری لانا اس کے لیے ضروری ہے۔ لڑکا یہ سمجھتا ہے کہ لڑکی گھر پر آ رہی ہے تو اس کو فریج کی ضرورت پڑے گی، وہ گھر سے لانا ضروری ہے۔ لڑکی والوں کو ایسے وقت میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ جو لڑکا آپ کی بیٹی کو سونے کے لیے پلنگ نہیں دے سکتا، جو لڑکا آپ کی بیٹی کو بیٹھنے کے لیے صوفہ نہیں دے سکتا، جو لڑکا آپ کی بیٹی کو ضرورت کا سامان، کھانے پینے کا سامان رکھنے کے لیے فریج نہیں دے سکتا، اس سے اس کی اوقات کا آپ اندازہ لگائے کہ وہ لڑکا آپ کی لڑکی کے رشتے کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ اندازہ لگانے کے بجائے ماں باپ کو تو چلتے دینے کے لیے، ماں باپ کو تو چلتے نہیں، ہماری عزت، ماں باپ کیوں چل رہے دینے کے لیے؟ ہماری عزت چلے جائیں گے، لوگ ہم کو کیا کہیں گے، لوگ مجھے لکیر کا فقیر کہیں گے، میں اگر اپنی بیٹی کو پلنگ نہیں دوں گا تو معاشرے میں میری عزت نہیں رہے گی، میں اگر اپنی بیٹی کو بستر نہیں دوں گا، فریج نہیں دوں گا، واشنگ مشین نہیں دوں گا، معاشرے کے افراد مجھے کیا کہیں گے۔ پھر میں وہی کہتا ہوں کہ معاشرے کو خوش کرتے کرتے، معاشرے کی راگ لابتے لابتے جہنم کے اندر چلے جاؤ گے، معاشرے کے لوگ خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ کوئی ایک فرد ایسا بتا دے مجھے، وہ فرد یہ بول دے کہ معاشرے کے لوگ، سارے معاشرے کے سارے افراد مجھ سے خوش ہیں، یہ قوم کبھی خوش ہونے والی نہیں ہے، کبھی خوش ہونے والی نہیں ہے۔ اور جو لوگ آپ سے خوش ہیں، ان کے خوش رہنے پر آپ خوش مت ہو۔ جس دن آپ ان کے خلاف بات کرو گے، جس دن آپ ان کے اخلاق پر ضرب لگاؤں گے، جس دن آپ ان کے کردار پر ضرب لگاؤں گے، اس دن جو لوگ آپ سے خوش ہیں وہ بھی ناخوش ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ قوم کی، معاشرے کے افراد کی پرواہ کرتے کرتے جو ذلت اور رسوائی کا سامنے کر رہا ہے باپ، اور پھر اس کے لیے اللہ کے احکامات کو بھی فراموش کر رہا ہے، یہ ساری چیزوں کو بند کر دو، معاشرے کے افراد کو خوش کرنا بند کر دو، معاشرے کے افراد کو خوش کرنا بند کر دو، صرف اس پر لگ جاؤ کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس کام میں لگے رہو، کیونکہ معاشرہ کبھی خوش ہونے والا نہیں ہے۔ مدرسے کی بات لے لو، مدرسے میں اتنے طلبہ ہے اور یہ اپنے معلمات ہے، متعلمات ہے، تو ہم سے کیا سارے خوش ہیں؟ نہیں ہے نا۔ سوالین خوش نہیں رہتا ہمارے سے کہ گھنٹوں گھنٹوں پڑھاتے ہیں، وہ خوش نہیں رہتا اتنے گھنٹہ پڑھاتے، تو اب ان کی خوشی کے چکر میں کیا مدرسے کو تالا لگائیں گے؟ ہاں بھائی، آج کل تک کے مزمل صاحب بہت خوش تھے، آج سے محتمم صاحب سے، حافظ صاحب سے، قاری صاحب سے، آج مزمل صاحب آج سے ناراض ہے۔ کیوں ناراض ہے؟ وہ فجر کے پہلے پڑھنے بیٹھانے تھے۔ محتمم صاحب جو کل اب تک کے بہت خوش تھے، بہت اپنے اساتذہ کی تعریفوں کے پھول باندھ رہے تھے، لیکن اب آج سے خوش نہیں ہے۔ کیوں خوش نہیں ہے؟ محتمم صاحب کو جو ہے فجر میں جلدی اٹھایا جا رہا ہے، فجر میں سونے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، درسگاہ میں سونے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ یہ قوم کا کیا ہے؟ یہ کبھی بھی خوش ہوں گی، کبھی بھی ناخوش ہوں گی۔ معلمات، مدرسے کے اساتذہ ہم سے خوش نہیں ہے۔ کیوں خوش نہیں ہے؟ کہ مدرسے کے اصول اور ضوابط کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے اور اس پر ٹوکا جا رہا ہے، اس لیے صاحب خوش نہیں ہے۔ تو یہ خوش ہونا، ناخوش ہونا، یہ سب چلتا رہے گا، کبھی کوئی آپ کے کام سے مطمئن نہیں ہونے والا۔
کبھی سارے لوگ آپ کے کام سے مطمئن نہیں ہونے والے. آپ کو مطمئن ہونا ہے. اور آپ مطمئن کب ہوں گے؟ جب آپ جو بات کر رہے ہو وہ صحیح ہو, اور بات جو کہہ رہے ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو, اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے بات کر رہے ہو. ختم بات. ارے جن کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں, جن کے ساتھ 17 سال, آج ہمارے نکاح کو 18 سال ہو گئے, 17 سال ہو گئے, 17 سال نکاح کو ہو گئے. کوئی پوچھے کوئی خاتون شوہر سے خوش ہے کیا؟ تو خواتین تعریف کرتی ہے شوہر کی. کیوں؟ کیونکہ آگے بھی زندگی گزارنا ہے, زندگی آگے بھی گزارنا ہے نا. تعریف کریں گی خواتین شوہر کی, بالکل تعریف کریں گی, لیکن وہ تعریف اس انداز کی ہوتی ہے کہ پوری ساری تعریف پر جو ہے پانی پھیر دیتی ہے. ہاں ماشاءاللہ بہت اچھے شوہر ہمارے, لیکن بڑے تیز دماغ کے ہیں. ماشاءاللہ بڑے اچھے ہمارے شوہر, لیکن وقت ہی نہیں دیتے. ماشاءاللہ شوہر ہمارے بہت اچھے ہیں, لیکن ان کو کوئی کام کا بولو تو سنتے ہی نہیں. تو اچھے ہیں اچھے ہیں اچھے ہیں بول بول کر کم سے کم 15-20 صاحب بیوی گنا دیں. ہری بات سمجھ گئے؟ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں, گھر میں ہوتا ہے نا, ایسا ہوتا ہے ایسا. تو کوئی کبھی خوش نہیں ہو سکتا, زیادہ لوگوں کو خوش کرنے اور کے چکر میں پڑنا نہیں ہے. ہم صحیح ہے, ہمارا کام صحیح ہے, قرآن و سنت کے مطابق ہے. اپنا بڑا بناؤ, بڑوں کی سرپرستی میں کام کرو, بڑوں کی باتیں سن کر چلو, اور جو بات صحیح ہے اس کو منظر عام پر بولو بلا جھجک. ہر بات سمجھ میں. لیکن صحیح بات ایسی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بات کرنے کے بجائے ہتھوڑا لگے, ایسا بھی نہ ہو. کبھی نرمی سے بول رہے ہیں تو کبھی سختی سے بولو, کبھی سختی سے بول رہے ہیں تو کبھی نرمی سے بولو. دونوں چیزیں چلتی رہنا چاہیے. تو بہرحال تو قسمتیں نہیں بدلا کرتی چاند وان سے. اپنے اخلاق اور اپنے کردار سدھارو. اپنے اخلاق اور کردار نہیں سدھارو گے تو مسجد نبوی میں نکاح پڑھاؤ, خانہ کعبہ کے پاس جا کے نکاح پڑھا لو, کچھ نہیں ہونے والا. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے چاند کے بارے میں سوال کیا تو ان کو تنبیہ کی گئی. اور اس کے بعد حج والا معاملہ, احرام کی حالت میں دروازوں کی پشت سے داخل ہوتے تھے, مکان کی پشت سے داخل ہوتے تھے. اس کے لیے منع کیا گیا کہ یہ کوئی دین کا کام نہیں ہے, نیکی کا کام نہیں ہے, تمہارے خود ساختہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ایسا کوئی حکم تو نہیں دیا کہ تم یہ کام کرو, یہ تمہارا خود ساختہ معاملہ ہے. خود سے تم نے اپنے اندر ایک تجویز کر لیا کہ اب ہم احرام کی حالت میں تو مکان کی پشت سے داخل ہوں گے. اور جو تمہارے خود ساختہ معاملات ہیں اس کو اگر تم دین بناؤ گے, نیکی سمجھو گے, وہ نیکی نہیں ہوتی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی بولے اور نیکی فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل کو نیکی فرمائے وہ نیکی ہوتی ہے. نیکی کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. اچھا, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قتال کا, جہاد کا حکم دے رہے ہیں. دیکھو یہاں پر صاف طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے قتال کرو جو تم سے قتال کرے. جہاد کو جو کہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے, اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے, اس کو اسلام کے دشمنوں نے بدنام کرنے کی بہت کوشش کی ہے اور لوگوں کو پاور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جہاد کے نام پر اسلام قتل و غارت گیری کا حکم دے رہا ہے. صاف طور پر قرآن کریم میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ تم سے قتال کر رہے ہیں, جو لوگ تم سے قتال کر رہے ہیں ان سے تم قتال کرو. یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. جو لوگ تم سے قتال کر رہے ہیں تم ان سے قتال کرو. تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا درندگی ہے؟ یہ کیا غیر انسانی کام ہے کہ کوئی اگر تم کو آ کر مار رہا ہے, تمہاری نسلوں کو تباہ کر رہا ہے, تمہارے خاندان کو تباہ و برباد کر رہا ہے, تو اسلام حکم دے رہا ہے کہ تم اپنا تحفظ کرو, تم بھی ان سے قتال کرو, تاکہ ان شر پسند لوگوں سے, فتنہ انگیز لوگوں سے جو قتل و غارت گیری کرنا چاہتے ہیں, نسل انسانی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, اس سے تم بھی محفوظ رہ سکو اور معاشرے کے, ملک کے دوسرے افراد بھی محفوظ رہ سکے. ہر ملک میں جو آرمی کا نظام قائم ہے, آرمی کا سسٹم قائم ہے, آرمی جو بارڈر پر حفاظت کرتی ہے اور جو دشمن حملہ آور ہوتا ہے اس کے اوپر حملہ کرتی ہے, تو کیا کوئی شخص اس کو غیر انسانی کام کہے گا؟ کوئی شخص اس کو غیر انسانی کام کیوں نہیں کہیں گا؟ کیوں نہیں کہیں گا؟ کیونکہ وہ آرمی, ہمارے ملک کی آرمی یہ کام اس وجہ سے کر رہی ہے تاکہ انسانیت کا تحفظ ہو. وہ شرپسند لوگ غیر انسانی کام کر کے ہماری نسلوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, ہماری نسلوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ہمارے مالوں کو لوٹنا چاہتے ہیں, ڈکیتی کرنا چاہتے ہیں, یہ ساری چیزیں وہ لے کر ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ آرمی والے یہ غیر انسانی کام کر رہے, اتنے سارے لوگوں کو انہوں نے مار دیے, تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اس کی کھوپڑی الٹ گئی ہے, اس کی کھوپڑی الٹ گئی ہے کہ آرمی جو ہے سارے انسانوں کو بچانے کے لیے, سارے انسانوں کو بچانے کے لیے, معصوموں کو بچانے کے لیے ان قتل و غارت گیری کرنے والوں کو مار رہی ہے, ان کو قتل کر رہی ہے, یہ تو اچھا کام کر رہی ہے. اور ہم ان کو جو غیر انسانی کام کرنے والا کہہ رہے ہیں, قرآن بھی تو یہی کہہ رہا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. جو لوگ تم سے قتال کر رہے ہیں تم ان سے قتال کرو. یہ تو انسانیت کے تحفظ کے لیے کہا جا رہا ہے, خود کے تحفظ کے لیے کہا جا رہا ہے. میرے کو اگر صالحین آ کر مار رہا ہے تو میں اپنا بچاؤ نہ کروں, وہی نہ آ کر مجھے مار رہا ہے میں بچاؤ نہ کروں اور یہ سوچوں
کہ یار غیر انسانی کام ہو جائے گا، لڑائی جھگڑا کرنا، کسی کو قتل غارت گیری کرنا، اس کو کیا نام دیں گے؟ بزدلی کا نام دیا جائے گا. کتنا بزدل ہے کہ اس نے اتنا مار کے ختم کر دیا. اور پھر یہ قتال کرنے کا حکم ایسا تھوڑی ہے، اسلام نے ایسا حکم تھوڑی دیا ہے کہ کوئی اگر تم کو مار رہا ہے تو تم اس کو مار ڈالو. یہ حکم نہیں دیا ہے، اس کا ایک سسٹم بنانے کا حکم دیا ہے. یہ تو حکومت سسٹم بنائیں گی، جو اسلامی حکومت ہے وہ سسٹم بنائیں گی، اور پورے سسٹم کے ساتھ پورے قانون سازی ہوگی اس پر. اسلامی حکومت قانون سازی کے ساتھ اور پورے سسٹم کے ساتھ جہاد کا حکم لاگو کریں گی. آیت کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو اسلامی کنٹری کے اندر جو عام افراد رہ رہے ہیں وہ جا کر لوگوں کو قتل کرنا شروع کرتے ہیں، یہ لوگ قتل و غارت گیری کرنے والے ان کو قتل کر دیا جائے. یہ بھی مطلب نہیں ہے. باقاعدہ اس کے اوپر اسلامی حکومت قانون سازی کرتے ہوئے ایک سسٹم بناتے ہوئے جہاد کے فریضے کو انجام دیا جائے گا. اور یہ تو سارے ممالک کے اندر ہوتا ہے. پھر اسلامی ممالک کے اندر یہ چیز ہو رہی ہے تو ان کو جو ہے دہشت گرد کہا جا رہا ہے. تو اسلام کے اندر کہیں پر بھی دہشت گردی کا رتی برابر اس کا وجود تو دور کے بعد شائبہ بھی نہیں ہے. انسانیت کے تحفظ کا جو کارنامہ مذہب اسلام نے ادا کیا ہے وہ کارنامہ کوئی تنظیم اور اس کے پہلے جتنے بھی لوگ آئے وہی ادا نہیں کر سکا. آج جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا ملک والے بیدار ہو چکے اور اپنے ملک میں سدھار پیدا کرنے کے لیے قرآن کے سسٹم کو اپنا رہے ہیں. ممالک کی جو ہسٹریاں پڑھو، ممالک میں کیسے کیسے جو قوانین بن رہے ہیں اس کی تاریخ پڑھو، اس کا مطالعہ کرو تو پتہ چلتا ہے. آج ان کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ قرآن نے جو قانون پیش کیا ہے وہ قانون ہی انسانیت کے تحفظ کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت قانون ہے. بہرحال وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. اب یہ صلح حدیبیہ کا معاملہ یہاں پر وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ میں صلح حدیبیہ میں یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا. صلح حدیبیہ ہوئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 14 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنا چاہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روکا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا، مکہ کے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ابھی اس سال چلے جائیے، آئندہ سال آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال جب عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو صحابہ اکرام کے دل میں خیال آیا کہ یہ کفار و مشرکین نے عہد تو کیا ہے کہ ہم عمرہ کرنے دیں گے، لیکن اگر یہ معاہدے کو توڑ دے، صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا کریے وہ معاہدے کو توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ مسجد حرام میں ہوں گے، وہاں پر لڑائی جھگڑے کرنا، قتل و غارت گیری کرنا ویسے حرام ہے. تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کشمکش میں تھے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی کشمکش کو دور کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ تم ان سے مسجد حرام کے پاس اس وقت قتال کر سکتے ہو اگر وہ تمہارے ساتھ قتال کریں. وہ تم پر حملہ آور ہو رہے ہیں تو مسجد حرام کے پاس کسی پر حملہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، سراسر حرام ہے وہاں لڑائی جھگڑے کرنا. لیکن اگر کوئی تمہارے کو مارنے کے در پہ ہو جائے، تم سے لڑائی کرے، پھر تم اس سے وہاں پر ان سے قتال کر سکتے ہو. اور پھر ان لوگوں کو تم وہاں سے مسجد حرام سے نکالو، ایسے لوگوں کو جو فتنہ پھیلا رہے ہیں. مذہبی آزادی، اسلام نے کبھی بھی مذہبی آزادی سے نہیں روکا. اسلام نے مذہبی آزادی سے نہیں روکا. اگر کسی ملک کے اندر کئی مذہب کے لوگ رہ رہے ہیں تو ان کو ان کے مذہب پر چلنے کی اسلام نے خود آزادی دی ہے کہ وہ اپنے مذہب پر چلے، برابر جیسا چلنا ان کو ویسا چلے. اسلام اس سے نہیں روکتا. یہ بھی اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے کہ اسلام مذہبی آزادی نہیں دیتا. اسلام دعوت دیتا ہے اسلام کی کہ تم اسلام کی طرف آ جاؤ، لیکن اگر کوئی اس کو قبول نہیں کرتا ہے تو اسلام اس کو مجبور نہیں کرتا، کیونکہ قرآن کا صاف طور پر اعلان لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. تو اسلام کے اندر خود مذہبی آزادی ہے کہ تم اپنے مذہب پر جس طریقے سے چاہو رہنا چاہو رہ سکتے ہو. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. تو یہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہے کہ اسلام دوسرے مذہب والوں کو ان کے مذہب پر چلنے کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کے بارے میں یہ پروپیگنڈا پھیلایا گیا کہ اسلام دوسرے مذہب والوں کو مارنے کا حکم دیتا ہے کہ دوسرے مذہب والوں کو مارو، دوسرے مذہب والوں کو قتل کرو. یہ بھی اسلام کے خلاف بہت بڑا پروپیگنڈا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو مسجد حرام کے اندر کسی کو قتل کرنا، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرنا یہ تو ناجائز اور حرام ہے. لیکن اس صورت میں جب وہ قتال کرے، وہ ہم سے لڑے تو اس صورت میں جائز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح جو کافروں کا بدلہ ہے. فَإِنْ تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ باز آ جائے، اگر وہ لڑائی جھگڑے سے باز آ جائے تو پھر تم ان کو معاف کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے. چلو بس یہی تک کے رہنے دو. اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ
عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور معین صاحب کو پوری بیداری کے ساتھ درس قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائے. زور سے آمین کو.